تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہو دی ذات دے، قادر مطلق بھی ہو دی ذات دے، ساری کائنات کو دی محتاج ہے، کسی دا محتاج نہیں۔ وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ مؤدبانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا والی کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات فخر کائنات مفخر موجودات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات خوشبو کائنات اصل کائنات اصول کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات آنے کائنات شان کائنات شان کائنات نہیں ہو سادے ہو بلکہ جان جہان کائنات سبحان بارگاہ جان جہان کائنات اپنیاں عقیدتاں محبتاں اور چاہتاں دے ہدایہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم سادات کرام حاضرین جمعہ المبارک میں اور آپ سب مل کے اپنے کریم رب دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اور میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے میں عرض کیتا سی کہ آپ نے فرمایا ایمان دیا دو قسمیں ایک صبر اور دوسرا شکر اور فرماتے ہیں نصف ایمان صبر اور نصف ایمان شکر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دے جمعہ المبارک دے اندر اساں شکر دی فضیلت اور شکر کرنے والے ہوں اللہ دی بارگاہ جو کی انعام ملتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تسی اور میں وہ دے سارے بندے وہ دے شکر گزار بڑھ جائیں اور ایک گل یاد رکھو ساڈے وہ دے شکر ادا کرنے نال وہ دی شان اضافہ کوئی نہیں شکر ادا کرنے نال ساڈی شان چی ساڈے مقام چی ساڈی عظمت چی اضافہ ہونا اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شکر ایک ایمان دی بنیاد ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک ایمان دی بنیاد ہے جڑا چاہتا ہے میں ایمان دی لذت حلاوت چاشنی اور توحید دی چاشنی لواں فرمایا وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے وہ اللہ دی نعمتاں اللہ دے کرم تے اللہ دے فضل تے وہ دا شکر گزار بندہ بن جائے انہوں توحید دی چس آ جائے انہوں ایمان دی چس آ جائے گی کوئی آزمائش آوے تکلیف آوے صبر کرنا ہے وہ دا فضل ہوئے تے شکر کرنا اینا دوہاں چیزاں نو جنہیں اپنے سینے نہ لا لیا ہے خدا دی قسم ہے وہ بندہ کدی دکھی نہیں ہو رہی وہ بندہ کدی پریشان نہیں ہوئے گا وہ بندہ کسی دے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرے گا وہ بندہ کسی دے سامنے منگے گا نہیں کوئی مصیبت آ جائے تے صبر کرے گا رب فضل کرے تے شکر کرے گا اور پھر
تسی لذت ویکھیا جے اور جننے صوفیاء گزرے نے جننے اولیاء گزرے نے صلحاء گزرے نے تسی انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرو یہ دوویں چیزاں انہاں دی زندگی دا مرکز ہیں انہاں دی زندگی دا مرکز اور اہم پوائنٹ ہے کہ انہاں ساری زندگی اپنے رب دے اپنے اللہ دی بارگاہ چ اپنے رب دی بارگاہ چ ساری زندگی صبر اور شکر نال گزاری اور دیکھو پھر رب ذوالجلال تقاضا کردا ہے کہ تسی میرا شکر کرو کیونکہ میں تانوں نعمتاں دینا میں تواڈے تے فضل کرنا اور شکر دی اہمیت سمجھو حضرات توجہ شیطان کو جنوں اللہ نے فرمایا دفع ہو جا نکل جا تو میرے آدم کو سجدہ نہیں کیتا دفع ہو جا انہیں آکھا میں نے مہلت دے اللہ نے فرمایا تینوں مہلت دیتی اور سب تو پہلو جیڑی انہیں گل کی تھی اللہ دی بارگاہ اے نہیں انہیں آکھیا یا اللہ میں انہوں نماز کو روکاں گا اے نہیں انہیں آکھیا یا اللہ میں انہوں صبر یا اللہ انہوں میں روزے کو روکاں گا یا اللہ میں انہوں حج کو روکاں گا یا اللہ تیری بارگاہ جان کو روکاں گا انہیں آکھیا یا اللہ اے رب تو میں نے مہلت دیتی ہے میں سب تو پہلو تیرے بندیاں کو شکر کرنے کو روکاں گا کہ شیطان نے اللہ دی بارگاہ ایک گل کیتی کہ میں انہوں نے شکر نہیں کرن دینا یہ دا کی مطلب ہے کہ جڑا بندہ اللہ دی نعمتاں شکر ادا نہیں کردا وہ شیطان دا ساتھی ہے وہ شیطان دا پہلی ہے وہ شیطان دے چنگل وچ آیا ہے اللہ دا قرآن سن لو شیطان کو اللہ نے فرمایا دفع ہو جا انہیں آکھیا نہیں میں نے مہلت دے دے اللہ مہلت دیتی تے کی آندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ کہندا ہے ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين مینوں اجازت دے دیتی میں تیرے بندیاں دے سامنے آواں گا من بین ایدیہم اگوں دی آواں گا ومن خلفہم پچھوں دی آواں گا وعن ایمانہم سجیوں آواں گا وعن شمائلہم کھبیوں آواں گا توجہ ہے شیطان پہ آندا ہے یا اللہ میں اگوں آواں گا میں پچھوں آواں گا میں سجیوں آواں گا میں کھبیوں آواں گا انجا کھوندا میں گھیر لواں گا اے شیطان کدے وسے گھیر نہیں آندا ہے لا تجد اکثرهم
فرماتا ہے بشکرو میرے بندے ہوئے شکر نہ چھڑیا جائے میرا شکریہ ادا کرنا نہ چھڑیا جائے میرے انعام کے فضل پہ میری بارگاہ کے حمد و ثنا میری تعریف کرنا نہ چھڑیا جائے بشکرو نعمت اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کرو اور احسان دا شکریہ ادا کرو ان فرمایا اگر تسی اونوں معبود بنتے ہو کی مطلب ہے یعنی اللہ نو معبود بنتے ہو مینوں معبود برحق بنتے ہو میری عبادت کرتے ہو میری بندگی کرتے ہو تے میری بندگی دی چس لیندے تے میرے شکر گزار بن جاؤ شیطان آتا ہے میں شکریہ ادا نہیں کرتے ہوں اللہ بار بار متوجہ پہ کرتا ہے بندیا شکر گزار بن جا شکر گزار بن جا اور یہ بھی یاد رکھیا جائے شکر ادا کرنے نال ترقیاں ہوندیاں شکر ادا کرنے نال مراتب ودھدے نے شکر ادا کرنے نال بلندی درجات ہوندی ہے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ فرمایا سونیا یاد کرو ویلا جدوں تیرے رب نے اعلان فرمایا تیرے رب نے اعلان فرمایا لئن شکرتم اے میرے بندیو اگر تسی شکر کرو گے لازیدنکم اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور دیاں گا تھوڑی نعمت میں اضافہ کر دیاں گا تھوڑے مقام میں اضافہ کر دیاں گا تھوڑے کرم میں اضافہ کر دیاں گا پر یہ بھی یاد رکھیا جائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تسی نہ شکرے بنے میری نعمت کھا کے نہ شکرے بنے اللہ فرما رہے ہیں ان عذابی لشدید اے میرے بندیوں میرے نہ شکرے نہ بنیا جائے میرا عذاب سین جو بھی تھوڑے اندر ہمت نہیں ہے میرا عذاب سین جو بھی تھوڑے اندر طاقت نہیں ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے
میل سنو اللہ قرآن مجید قرآن رشید کی فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا کفران نعمت نہ کرے آجے نہ شکر نہ ہوئے آجے یہ کچھ نہیں ملیا اکھا نہیں دیتیاں کان نہیں دیتے ہاتھ نہیں دیتے پیر نہیں دیتے تینوں صحیح سلامت نہیں بڑھایا اللہ فرماتا ہے وَالْوَتِي لیکن ایک تو صحیح میں دنوں کتا سونا پڑا ہے ان جڑی شاید ہی لوڑ ہے میں او شاید تیرے قریب رکھی ہے ان جڑی شاید ہی جنی ضرورت ہے میں تیرے قریب رکھی ہے کھلوڑ واسطے زمین دی ضرورت ہے تیرے پیروں دے کول رکھی جین واسطے پانی دی لوڑ ہے زمین دے تھلے رکھے آئے 2-3 دن 5 دن بھی پانی تو بغیر جی سکتے ہو جڑی شاید ہی جنی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے میں تیرے اونے قریب رکھیے ہاتھ دی ضرورت ہے پیر پر زیادہ پیر تو قریب رکھے آئے توجہ میرے مصطفیٰ دے غلام مختصر عرض کرو اللہ فرماتا ہے میں تینوں احسن تقویم سونا بنایا ہے جڑی شاید ہی جنی قریب رکھیے آکسیجن دی ضرورت سی تیرے نک دے قریب رکھیے ہوا لینی نک دے
یہ چاہنا ہے وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا میرے فضل کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہلے کو نہ منو کی ملیا کی نہیں ملیا انہوں کوٹھی مل گئی انہوں کار مل گئی انہوں فلاں مل گیا وہ تو اپنے جسم دے غور کر اپنے آپ دے غور کر وہ اقبال آتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی اور سجن تو میرا نہیں بنتا اپنا تو اور پیر باو رحمت اللہ علیہ میرے تن رب سچے دا گجرا اندر با فقیرہ جاتی اللہ دا شکر صرف انسان ہی کائنات کی ہر شے کر دے سرند پرند حیوانات نباتات جمادات ہر شے اللہ دا ذکر بھی کرے اللہ دا شکر بھی کرے تسبیح بھی کرے حضرت امام غزالی نے فرمایا شکر دینا اقسام نے شکر بالقلب شکر باللسان شکر بالجوارح دل نال شکر زبان نال شکر اذان نال شکر دل دا شکر کیے خیر دا ارادہ کرنا نیکی دا ارادہ کرنا کہ پھر انہوں چھپا کے رکھنا سنہ بدائی دا ارادہ کیتا نیکی دا خیر دا انہوں چھپا کے رکھنا سجا دے بے کھلبے نو پتہ نہ ہو زبان دا ذکر کی ہوتی تسبیح کرنا پاکی بیان کرنا
وہ دی تقدیس وہ دی تحمید بیان کرنا جوار عقامل فرمایا آج کسی مسلمان دا عیب دیکھے تے میٹ لے کان کسی مسلمان دا عیب سنے تے بند کر لے ایک آزاد شکر ہے یا اللہ تو میں نے شہمہ دیتیاں نے میں لوکاں دیا پگڑیاں نہیں پیا چھالتا میں انہاں دے عیب دیکھ کے پردے پیا پڑھا کائنات دی ہر شے اللہ دا شکر پہ کر دی اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید قرآن رشید نے فرماتا ہے 15واں سورہ بنی اسرائیل فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا سمجھ نہیں سکتے اے سمجھدار تے میرا محبوب سمجھدار ہے اینیاں لا دیتیاں بخاری شریف دی دوسرے پا کے دو قبراں کے کوئی مختصر عرض کر دیا اے جاندا ہے میرا محبوب جاندا بس انہاں دی تصویر میرا محبوب جاندا ہے کیونکہ وہ انہاں دا رسول ہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ فرماتا ہے میں جڑی قوم والا اپنا رسول بھیجیا وہ دی زبان سکھا کے بھیجیا ہے تے پہلے رسول صرف بندیاں دے رسول جی تے انہاں قوماں دی زبان آوندی آئی تے کئیاں رسولاں نوں پرندیاں دی چرند دی بولی دی سکھائی جی توجہ ہے فرمایا وہ قوم جیڑی قوم والا نبی آنا ہے رسول آنا ہے وہ دی زبان میں سکھا کے بھیجنی ہے تے میرا نبی کائنات دے ذرے ذرے دا نبی اس واسطے میرا نبی اونٹ دی بولی بھی جانتا ہے ککر دی بولی بھی جانتا ہے گو دی بولی بھی جانتا ہے ہرنی دی بولی بھی جانتا ہے جھاڑی دی بولی بھی جانتا ہے گدے دی بولی بھی جانتا ہے میرا مصطفیٰ اس پتھر دی بولی بھی جانتا ہے میرے مصطفیٰ میرے حبیب ہر شاید آئی کرنا جو پہ کر رہا ہے وہ دا علم میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یہ نہیں پتا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اسی انہوں نے تصویر سمجھ نہیں سکتے طاقت نہیں ہے توڑے کھول کردیاں پہیاں نے کائنات کی ہر شے میری پاکی بیان کر دی تو نہیں پتہ چلتا یہ میرا محبوب جانتا ہے خبران کے کولوں گزرے حضور نے فرمایا 2 ٹہنیاں لے کے آؤ ہریاں ٹہنیاں آ گئی ہے قدر لا دیتی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک ہی فرما رہے ہو آج تک دیکھا نہیں فرمایا میں دونوں خبراں والے نوں عذاب ہو رہا سی ایک پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی پیندا دوجا غیبت کردا سی میں ٹہنیاں لا دتیاں نے جنی دیر تک ہریاں رہن گیاں اللہ دی تسبیح کردیاں رہن گیاں یہ ہریاں رہن گیاں اللہ دی تسبیح کردیاں رہن گیاں یہ اللہ دی تسبیح کرن گیاں قبراں والیاں نوں عذاب وچ تخفیف ہوندی رہی تسبیح میرے مصطفیٰ جان دے پھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے پارا 21 سورہ روم اللہ فرما رہا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ
تسبیح میرا شکر پہ کر دی تسی کیوں نہیں کر دے کیڑی شاید جڑی میں نہیں دیتی اللہ اکبر کبیرہ پھر قرآن سنو اللہ فرما رہے قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال فرما رہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اللہ فرماتا ہے 14واں سپارہ سورہ نحل سننا جا رب دے شکر واسطے تیاری کرنا جا اللہ فرما رہے ہیں هو الذی انزل من السماء سمجھ سے گزرے ہون پھر فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تواڈے واسطے اللہ نے رات دن مسخر فرما دیتے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ فرمایا سورج چاند ستارے او دے حکم نال سارے مسخر نے ان فی فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ کون ہے جڑا تواڈے وچوں کشتی سمندر وچ پا لے تواڈے واسطے سمندر نوں مسخر کر دتا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا نالے کشتیاں چلاندے ہو نالے تازہ گوشت کھاندے ہو اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جنہیں سمندر مسخر کر دیتا او دے وچوں ترو تازہ گوشت
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ فرمایا سارا کچھ کسے ایک نو تے یاد کرو، کتنے میرے فضل نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیو شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ میں نے شکر بڑا پسند ہے۔ توجہ اللہ اکبر، میں جدوں قرآن پڑھنا وا میں جڑا مزہ لینا تواڈے سامنے نہیں میں سارے دے دس سکدا۔ واہ کریمہ خود بھیک دے اور خود ہی کہیں منگتے یا بنا ہو۔ اور ایک گل یاد رکھا جی، ساریاں رب دیاں مہربانیاں، کرم نوازیاں، فضل یہ مدینے والے دا صدقہ جی۔ کوئی مسلمانہ کسے چکر اس نہ دے، یہ ساریاں میرے آقا دے صدقے جی۔ حضور نو دے کائنات دی کوئی نعمت نہ بنتی، سب تو بڑی نعمت میرے آقا دی ذات، یہ سارا کچھ حضور دے صدقے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تحقیق، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ تو ساڑھے چاند صاحب نے انہوں میں بھائی صاحب نے یہ بڑا پسند ہے، یہ سارا کچھ حضور دے صدقے میں۔ وہ ظہوری آمدہ میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں سجدہ میں سب کچھ ہاں جب تیرا سلام آیا، سلام آیا۔ اللہ دا کرم، اللہ دی مہربانی، اللہ دا انداز محبت اپنے محبوب دے غلاماں واسطے اللہ فرما رہا ہے کہ تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر۔ فرمایا اگر تسی میری نعمتاں دا شکر ادا نہیں کردے، کفران نعمت کرتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تواڈے کولوں بے نیاز ہے، تواڈا محتاج نہیں ہے، تواڈے شکریہ دا محتاج نہیں ہے۔ پر توجہ اور دیکھیں جے اگلا بدل ہے، اگلا بدل ہے آج مصطفیٰ دے امتیو۔ اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہاں، تسی نہ میرا شکر کرو، میں امید فرق پینا ہے، پر اگے فرماتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ میرے بندیو میں نو یہ کفران نعمت چنگی نہیں جے لگی دی، کسی قرآن سمجھ نہیں ملتے۔ پہلے فرماتا ہے تو تجھے نہیں میری شکر میرا شکر ادا کر دے کہ میں بے نیاز ہوں، پھر نال ہی فرماتا ہے میں چنگا نہیں جے لگتا، یہ میرے چنگا نہیں جے لگتا کہ میرے بندے میرا
شکر ادا نہ کرن تے مینوں چنگا نہیں جے لگدا یا اللہ تینوں چنگا کی لگدا ہے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَغْفِرْ مینوں چنگا لگدا ہے تسی میرا شکر ادا کرو نالے آندا مینوں چنگا لگدا ہے تسی میرا شکر ادا کرو اے سارا کرم کیوں ہے تو مصطفیٰ دا غلام ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام پھر انبیاء دا ذکر کر دے اللہ کریم فرماندا میرے نبیاں میرا شکر کیویں ادا کیا میں انہاں نوں کرم نوازیاں عطا فرمائیاں میں انہاں دے کرم نوازیاں فرمائیاں انہاں میرا شکر ادا کیتا اللہ فرما رہا ہے 14واں سپارہ سورہ نحل اللہ فرماندا ہے ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه فرمایا میرا ابراہیم جڑیاں میں اودے تے نعمتاں فرمائیاں میں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم پھر دوسرے نبی دا ذکر اللہ فرماندا ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے دوسرے نبی دا ذکر حضرت جناب لقمان اللہ دے بندے اللہ دے پیارے اللہ دے برگزیدہ اپنے پیارے دا ذکر پیا کردا ہے لقمان حضرت لقمان دا ذکر پیا کردا ہے تے کی فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اسا لقمان نو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ دا شکر ادا کرن اللہ اکبر کبیرہ اگے جڑے نبی دا میں ذکر کرنا نے بڑے ہی لطف حضرت سلیمان علیہ السلام دا شکر حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں جو چونٹیاں اللہ کریم صاحب وہ نے اپنی کوٹاں چ وڑ جو سلیمان آ رہا جے انہاں دا لشکر کدھر تانوں ود نہ گئے اے قرآن ہے میں انہاں دا آیات قرآنیہ دا مفہوم بیان کر وہ بولی نا 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دی کوٹاں چ وڑ جاؤ ان سلیمان وجنودہ لیحتمنکم خید دین گے تانوں کوٹاں چ وڑ جاؤ اپنے آپ بچا لو او اوتھے بولی 3 میل دور چونٹی بولی سلیمان علیہ السلام نے سن لیا فریاد امتی جو
فتبسم ضاحكا من قولها چھوٹی دی آواز سن لی اللہ کی نعمت دے اللہ نے طاقت عطا فرمائی اللہ کا انعام ہے چھوٹی بھی بولی سن کے جناب سلیمان علیہ السلام اتنا مسکرائے آپ دے دندان مبارک نظر آن لگ پائے فتبسم ضاحكا تبسم جدے وچ ہونٹ پاس حرکت کردے نے اے تبسم اے جڑا میں پہلو کیتا ہے تبسم ہے تے جدوں دندان بھی نظر آ جانے ہوں کہنے لگتے فتبسم ضاحكا من قولها چھوٹی دی بولی سن کے سلیمان سلام مسکرا پے دندان مبارک بھی نظر آ گئے نی چھوٹی ہے کڈی بولی ہے تو سمجھی مینوں پتہ نہیں جڑا نبی ہوے او ہر ایک دی بولی جاندا ہے کوئی حالت بھی جاندا ہے چھوٹی آندی انہوں پتہ نہیں لگنا اے جڑے اج کل آندے نے نا نبی نوں پتہ نہیں یہ چھوٹیوں دی نسل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا پے پورا اگلے لفظ سننے وقال یہ تو بولی سن لی نا تینوں بھی بولی سن لی یہ کرم ہے نا رب کا فضل ہے نال ہی بولی وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا اللہ دا کرم ہویا نال ہی بولے رب اے میرے پروردگار اوزعنی ان اشکر نعمتک یا اللہ مینوں توفیق دے میں تیری نعمت دا شکر ادا کراں یا اللہ میں تیرا شکر گزار بن جاں تو میرے تے کرم فرمایا ہے میں تیرا شکر گزار بن جاں جڑی نعمت جڑی تو میرے تے فرمائی ہے تے میرے ماپیاں تے فرمائی ہے یا اللہ میں توفیق دے میں وہ عمل کراں جدے نال تو راضی ہو جائے اور آخری لفظ ہے وَأَدْخِلْنِي برحمتك في عبادك الصالحين پھر حضرت سلیمان علیہ گل اور ملکہ دا تخت آیا نا تے دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھ کے آدھے قال هذا من فضل ربی تخت کول پہ آیا تے آدھے یہ میرے اللہ کا فضل ہے توجہ رکھنی ہے الفاظ کے قرآن کے الفاظ کے قال هذا من فضل ربي يبلغني أن أشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه
تخت کول ویکھ کے جناب سلیمان علیہ السلام بولے یا اللہ تیرا فضل ہے اے میرے رب دا فضل ہے اے سارا کچھ کیوں کیتا فرمایا اس واسطے سلیمان نے لے جب دوانی تاکہ او مینوں ازمائے تاکہ او مینوں ازمائے اشکر کہ میں ودا شکر ادا کرنا ایک کرم کیتا کنے میل دور تو تخت میرا امتی لے آیا یہ سارا کرم کیوں ہے فرمایا تاکہ او میں ازمائے کہ میں ودا شکر ادا کرنا یا ودا نا شکر ہو جانا حضرت جناب سلیمان ایک روایت نقل کیتی ہے حضرت امام غزالی نے میں وہ پڑھ کے میں پھر انشاءاللہ اجازت لینا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں احیاء علوم الدین یہ صفحہ نمبر 172 ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام والوحی فرمائی حضرت ایوب صابران صابر دیان تے شاکر دیان یا ایوب ما من عبد لی من النادین الا ملکا فرمایا اے میرا بندہ ایوب اے میرا پیغمبر اے میرا پیارا ایوب میرے جننے بھی بندے میں ہر بندے دے نال میں دو فرشتے مقرر فرمائے نے توجہ بڑھاتے واسطے کرام کاتبین تے الگ رہنا دو اور فرشتے نے یا اللہ کا دے واسطے فرمایا فَإِذَا شَكَرَنِي عَلَىٰ اللہ اکبر کبیرا فقم من الشاکرین قریبا فکفا بالشاکرین علو رتبت وعندی انی اشکر شکرهم جدو بندے میرا شکر ادا کر دیں میں انہوں کا شکر قبول کرنا وملائکتی یدعون لهم فرمایا میں شکر قبول کرنا میرے فرشتے انہیں واسطے دعا کر رہے ہیں بل بقاء تحبهم جنت انہیں پیار کر دیئے بل آثار تبکی علیہم جدو میرے شکر گزار بندے چلے جاتے ہیں پھر پیلے بھی روندے نے پھر پتھر بھی روندے نے کہ اللہ دا شکر گزار بندہ چلا گیا ہے
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء فرمایا جنوں جنت وچوں سب تو پہلو آواز آنی ہے جنوں جنت وچوں سب تو پہلو آواز آنی ہے سونے کون ہے فرمایا بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے فتعجب منه بڑا متعجب ہے حیران ہو چھوٹا یا پتھر ہے اتنا پانی فانطق اللہ تعالی اللہ نے انہوں زبان عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پتھر کو لیا یا کہنے لگا اے اللہ کے نبی پتہ ہے میرے جو پانی کیوں میں نکلتا ہے میں رونا پیا کیوں پیا رونا ہے فقال منذ سمعت قوله تعالى وقوله الناس والحجارة میں اودوں دا پیا رونا جدوں دا اللہ نے فرمایا جہنم دا ایندھن ہون گے ناس لوگ نہیں تے پتھر بھی پتھر میں اودوں دا پیا رونا جدھر میں او دے دوزخ دا ایندھن نہ بن جاوے میرے آنسوں کا پانی اللہ اکبر کبیرہ فانا ابکی من خوفہ میں وہ خوف تو پہ ہونا فسالہ ونجیرہ من النار اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ جہنم دا ایندھن نہ بڑھائی فاجاہ اللہ نے انہوں جہنم دے ایندھن تو بچا لیا اچھا توجہ ہے پہلے خوف تو پہ ہوندہ سی پانی پہ نکلتا سی کہ میں کدھر جہنم دا ایندھن نہ بڑھا ثم رآہ بعد مدت پھر اللہ دے نبی دے کولوں گزرے مدت تو بعد دے کولوں گزرے صلی اللہ تعالی پھر بھی پانی اونجی پہ نکل رہا ہے پھر بھی پیار ہوتا ہے جو ہے وہی لوگ گزرے ادوں بھی پیار ہوتا ہے پوچھیا کیوں جنم دا ایندھن نہ بن جا خوف خدا کولوں پیار ہونا دعا منگی کام بھی ہو گیا ہوڑ کیوں پیار ہونا ہے فقال لمن تبکی الآن اے پتھر ہوڑ کیوں پیار ہونا ہے فقال ذلك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بہت ساری آیات رہ گئی ہیں بھی اور یہ تے مجھے یاد ہے چاس لینے سے تو شکر گزار پڑھتا ہے اللہ میں چودہ شکر کرو خدا شکر ادا کرو مالک تیرا شکر ہے مالک کے سانس لے کے اندر گئی یہ پتہ نہیں باہر ہوتی نہ ہوتی تیرا شکر ہے سانس باہر آ گئی تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تو مدینے والے نے صدقے ساڑھے تے کرم فرمایا تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں گل ساڑھی اتھے ہی مکنی گل ساڑھی اتھے ہی مکنی یہ سارا کچھ مصطفیٰ دے صدقے تے یہ سے واسطے دے میں ہر جمعہ جتھے بھی تقریر کرن جانا ہر تقریر دے آخر دے یہ
صدا وسدا روے تیرا دوارا یا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا کسی نو ماڑ دولت دے کسی نو ہے عبادت دے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا ایک باری سینے دا دل لا کے بولو سہارا یا بھلے آلے بھلے آلے مار آلے سارے بولو سہارا یا کرم کی نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا ہوں تمہارا یا تمہارا یا تمہارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا اللہ کریم سب کی عالی کو فرمائے میں پچھلے جمعہ مبارک سے اعلان کیتا سی کل کو انشاءاللہ میرے بابا جی حضور دا 110واں عرس پاک کوٹلا شریف شروع ہوئے ہفتہ اور اتوار نو انشاءاللہ 2:30 بجے کے میرے دے قریب دعا ہوئے گی سارے دوستوں نے اس عاجز والوں دعوت دے شیر ربانی دے پیر دی بارگاہ تو حاضری دے آپ لوگ سے تصدیق انشاءاللہ صبح 8 بجے اتوار والے دن 8 بجے راؤ صاحب دی قیادت قافلہ جائے گا باقی جس طرح اللہ نے منظور